بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق فی مسمى الرکوع۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 99 ہے اور مطلق اور مقید کی بحث جاری ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور اسی طرح سے، یعنی جس طرح اوپر کی مثال میں وَلْيَطَّوَّفُوا میں لفظ طواف یہ مطلق ہے، اسی طرح سے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں وَارْكَعُوا یہ مطلق ہے معنی رکوع میں۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ کہا جاتا ہے رکعت النخلۃ، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کھجور زمین کی طرف مائل ہو جائے، جھک جائے تو اس کا تنا سیدھا کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا جھک جائے تو اس کے لیے رکعت النخلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی قیام میں ہوتا ہے، جب اس کے بعد وہ جھکتا ہے قیام سے تو اسے رکوع کہا جاتا ہے۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں وَارْكَعُوا یہ معنی رکوع میں مطلق ہے۔ تو گویا اگر کوئی شخص قیام سے جھک جاتا ہے تو رکوع کی ادائیگی ہو جائے گی، تعدیل کی شرط اس میں نہیں ہوگی۔ بعض نے تعدیل کی شرط لگائی ہے، لیکن وہ اس طور پر نہیں ہے کہ وہ تعدیل فرض ہو، بلکہ ہمارے نزدیک بھی تعدیل کا حکم ہے، لیکن اس طور پر نہیں کہ وہ فرض ہے، بلکہ اس طور پر کہ وہ واجب ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ التَّعْدِيلِ بِحُكْمِ الْخَبَرِ، تو اس پر یعنی وَارْكَعُوا جو مطلق ہے اس کے اطلاق پر حدیث کی روح سے تعدیل کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تعدیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطمینان۔ تو رکوع میں اطمینان ہو جائے تو یہ تعدیل ہوئی، ایسے ہی سجدے میں اطمینان ہو جائے یہ تعدیل ہوئی۔ اسی لیے تعدیل ارکان بولتے ہیں کہ ہر رکن میں خوب اطمینان ہو جائے۔ خبر کی روح سے تعدیل کے اضافے کی جو بات ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے بغیر تعدیل کے جلدی جلدی نماز کے ارکان ادا کیے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، یعنی کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ تشریف لے گئے اور پہلے کی طرح سے دوبارہ نماز پڑھ کے حاضر ہوئے تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے اور اسی طرح سے نماز پڑھ کر کے آ گئے تو حضور نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے جس طرح سے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم تھا میں نے اس طرح سے پڑھی، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ یہ نماز ہی نہیں ہے، گویا میں نے نماز نہیں پڑھی، تو حضور ہی نماز کا طریقہ مجھے بتائیں کہ میں کیسے نماز ادا کروں تو میری نماز ہوگی۔ تو حضور نے تفصیل سے بیان فرمایا قیام وغیرہ کے بارے میں، قرات کے بارے میں، پھر فرمایا کہ اور جب تم رکوع کرو تو اس طرح سے کرو کہ تم رکوع میں مطمئن ہو جاؤ، تمہیں اطمینان ہو جائے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو تو کھڑے ہونے میں تمہیں اطمینان ہو جائے۔ پھر سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ تمہیں سجدے میں اطمینان ہو جائے۔ پھر سجدے سے اٹھو، نقادہ کرو، یہ جلسے کی صورت ہو، اس میں خوب اطمینان ہو جائے۔ پھر تم سجدے میں جاؤ، اس طرح تمہیں اطمینان ہو جائے۔
تو حضور نے تفصیل سے ہر رکن کے بارے میں بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم اسے اس طرح سے بجا لاؤ کہ تمہیں اس میں اطمینان ہو جائے۔ تو اس خبر سے، اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے تعدیل نہیں کی، اطمینان سے رکوع یا سجدہ نہیں کیا، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور نماز کا بالکل نہ ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ چیزیں، یہ رکوع یا سجدے میں شامل ہوں، اس کے بغیر رکوع اور سجدہ نہ مانا جائے۔ تو اب اگر اس خبر کی بنیاد پر تعدیل کو شرط قرار دے دیا جاتا ہے تو کتاب پر زیادتی ہوگی اور اس کا اطلاق باقی نہیں رہے گا اور یہ نسخ ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے خبر پر بھی عمل کریں گے اور کتاب پر بھی عمل کریں گے، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہے، یعنی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں وَارْكَعُوا جو مطلق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکوع فرض ہے۔ تو جو کتاب سے ثابت ہے اسے ہم فرض قرار دیتے ہیں مطلق رکوع کو، اور تعدیل جو خبر سے ثابت ہے ہم اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے بغیر تعدیل کے رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن واجب ترک ہوگا، اس لیے نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ فرماتے ہیں فلا یزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر، تو اس پر یعنی اطلاق پر خبر کی روح سے تعدیل کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، ولاکن یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر به حکم الکتاب، لیکن خبر پر عمل کیا جائے گا اس طور پر کہ اس سے کتاب کا حکم نہ بدلے، فیکون مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب والتعدیل واجبا بحکم الخبر، تو مطلق رکوع فرض ہوگا کتاب کی روح سے اور تعدیل واجب ہوگی خبر کی روح سے۔ تو اب دونوں پر عمل ہو جائے گا، کتاب اللہ کے اطلاق پر بھی عمل ہو جائے گا اور خبر پر بھی عمل ہو جائے گا۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی یہ ضابطہ سمجھ میں آ گیا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، مطلق کو مقید کرنا یہ نسخ ہے، زیادتی ہے، یہ روا نہیں ہے۔ تو اس ضابطے کی بنیاد پر کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، ہم نے یہ احکام بیان کیے، یہ مسئلہ بیان کیا کہ مائع زعفران سے وضو کرنا جائز ہے، اسی طرح سے ہر اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اور پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک کو بدل دے، یعنی پانی میں پاک چیز مل گئی، اس کا رنگ بدل گیا یا اس کی بو بدل گئی یا اس کا مزہ بدل گیا، یعنی اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا، جب بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ یہ اسی بنیاد پہ کہا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور مائع زعفران سے یا اس کے مثل پانی سے وضو کے جواز کا جو قول ہے، ایک تو یہ ضابطہ ہوا، دوسرے دلیل یہ ہے کہ تیمم کی طرف لوٹنے کا حکم اس وقت ہے جب مطلق ماء موجود نہ ہو، نہ ملے، اور ظاہر ہے کہ جب مائع زعفران موجود ہے تو مائع مطلق باقی رہا، اور مائع مطلق کے ہوتے ہوئے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا جب مائع زعفران ہے تو اس سے وضو کرے گا، آدمی اس صورت میں تیمم نہیں کر سکتا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مائع زعفران یہ تو مطلق نہیں رہا بلکہ مقید ہو گیا، زعفران کی قید سے مقید ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت یا توصیف کی بنیاد پر ہر چیز مقید نہیں ہو جاتی ہے،
یعنی وہ یہ اضافت یا یہ توصیف یہ کی قید شے کو اس کے اطلاق سے الگ نہیں کرتی ہے، اسے تبدیل نہیں کرتی ہے، بلکہ اسے اور ثابت کر دیتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ماء البیر، کنویں کا پانی، تو بیر کی طرف اضافت ہوئی، تو اس اضافت کی وجہ سے کوئی بھی دانا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کنویں کا پانی یہ مائع مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ مائع مقید ہو گیا۔ یا الماء السخین، گرم پانی، یا الماء البارد، ٹھنڈا پانی، تو یہ صفت ذکر کی گئی، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی دانا آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ مائع مطلق نہیں رہا، یہ مائع مقید ہو گیا، سب اسے مائع مطلق سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی کسی سے کہے کہ پانی لے آؤ اور وہ گرم موسم میں ٹھنڈا پانی لے آیا، تو وہ نافرمان نہیں کہا جائے گا، بلکہ فرما بردار ہوگا اور ذہین سمجھا جائے گا۔ ٹھنڈک کے موسم میں کہا وضو کرنا، پانی لے آؤ، گرم پانی لے آیا، تو فرما بردار ہوگا اور وہ سمجھا جائے گا کہ بہت ہوشیار ہے، بہت سمجھدار ہے کہ موسم کے لحاظ سے اچھا پانی لے آیا۔ تو معلوم ہوا کہ سخین کی صفت نے پانی کو مطلق ماء سے الگ نہیں کیا، اور اسی طرح سے بارد کی صفت نے پانی کو مطلق ماء سے الگ نہیں کیا، بلکہ اسے اور پختہ کر دیا، ثابت کر دیا۔ اسی طرح سے مائع زعفران بھی ہے کہ زعفران کی طرف اضافت نے اس کو مائع مطلق ہونے سے الگ نہیں کیا۔ لیکن وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، ہم نے یہ کہا کہ یجوز التوضؤ بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاہر فغیر احد اوصافه، وضو کرنا جائز ہے مائع زعفران سے اور ہر اس پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور پانی کے اوصاف میں سے کسی وصف کو بدل دیا ہو۔ لأن شرط المصیر الی التیمم عدم مطلق الماء، اس لیے کہ تیمم کی طرف رجوع کی شرط مطلق ماء کا نہ ہونا ہے۔ وہذا قد بقی ماء مطلقا، اور یہ یعنی مائع زعفران مائع مطلق باقی ہے، لہذا یہاں مائع زعفران کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس پانی سے وضو کرنا ہوگا۔ فإن قید الاضافت ما ازال عنہ اسم الماء، اب یہ اسی کا جواب ہے کہ وہ پانی مقید نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کیونکہ اضافت کی قید نے پانی سے پانی کے نام کو زائل نہیں کیا ہے، بل قررہ، بلکہ اس میں ماء کو ثابت کر دیا ہے، پختہ کر دیا ہے۔ فیدخل تحت حکم مطلق الماء، لہذا مائع زعفران مطلق ماء کے حکم کے تحت داخل ہوگا، اور جب مطلق ماء کے حکم کے تحت داخل ہوگا تو جب تک مطلق ماء موجود ہے اس وقت تک تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، اسی سے وضو کرنے کا حکم ہوگا۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ پانی کا منزل من السماء کی صفت پر باقی ہونا یہ شرط ہے۔ کہتے ہیں اگر اسی طرح کی شرط لگائی جائے تب تو وہ خود مقید ہو جائے گا، وہ بھی مطلق نہیں رہ جائے گا۔ وَكَانَ شرط بقائه علی صفت المنزل من السماء، اور پانی کے منزل من السماء کی صفت پر بقا کی شرط یہ اس مطلق کے لیے قید ہوگی۔ اس لیے یہاں یہ کہنا کہ یہ مائع مطر ہو، منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو اس کی رقت ہے، جو سیلان ہے، جو اس کی طبیعت ہے وہ باقی ہے، تو گویا وہ منزل من السماء کی صفت پر باقی ہے اور اس سے وضو کرنا جائز ہو۔ کہتے ہیں بِهِ یخرج حکم ماء الزعفران والصابون والاشنان وامثالہ، اور اسی سے جو ہم نے ضابطہ بیان کر دیا کہ اضافت یا توصیف کی بنیاد پر پانی مطلق ماء سے الگ نہیں ہوتا ہے، وہ مقید نہیں ہو جاتا ہے، تو اسی سے یہ حکم یعنی مائع زعفران
اور مائع صابون، مائع اشنان اور اس کے مثل چیزوں کی طرف مضاف ما کا حکم سمجھ لیا جاتا ہے اور جان لیا جاتا ہے۔ زعفران تو مشہور چیز ہے، صابن بھی مشہور چیز ہے، اشنان بھی ایک قسم کی گھاس ہے جو پانی میں ملا دیتے ہیں۔ وخرج عن هذه القضية الماء النجس۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مطلق ماء کا ذکر ہے، یعنی فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو یہاں ماء سے مراد مطلق ماء ہے، تو مائع نجس بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ مائع نجس یہ مائع مطلق نہیں ہے، اس لیے اس میں شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، یعنی جو اس نے تمہیں وضو کا حکم دیا ہے، غسل کا حکم دیا ہے، یہ اس لیے کہ تمہیں پاک کر دے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور ظاہر ہے کہ مائع نجس یہ مفید طہارت نہیں ہے، لہٰذا مان سے یہ مائع نجس خود ہی نکل گیا، وہاں ماء سے مراد مائع طاہر ہے، مائع نجس نہیں ہے۔ اب مائع طاہر میں یہ مائع زعفران بھی ہے، مائع بیر بھی ہے، مائع عین بھی ہے، یہ سب ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَخَرَجَ عَنْ هَٰذِهِ الْقَضِيَّةِ الْمَاءُ النَّجِسُ، اور اس حکم سے مائع نجس نکل گیا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ یہ چاہتا کہ تمہیں پاک کر دے۔ وَالنَّجْسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ، اور مائع نجس یہ مفید طہارت نہیں ہے۔ وَبِهَٰذِهِ الْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّ الْحَدَثَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، اور اس اشارے سے، یعنی اس نص کے اشارے سے، اشارۃ النص سے یہ معلوم ہوا کہ حدث یہ شرط ہے وجوب وضو کے لیے، وجوب وضو کے لیے یہ حدث شرط ہے، کیونکہ اگر حدث نہ ہو، پہلے سے وضو موجود ہو، تو پھر یہ طہارت پر طہارت کا حاصل کرنا ہوگا، اور یہ تحصیل حاصل کی صورت ہوگی جو جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ فَإِنَّ تحصیل الطہارت بدون وجود الحدث محال، کیونکہ تحصیل طہارت بغیر وجود حدث کے یہ محال ہے۔ تو اشارۃ النص سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں وضو کا وجوب یہ کب ہوگا؟ جب حدث پایا جائے، تو حدث یہ شرط ہے وجوب وضو کے لیے۔ اشارۃ النص سے کیسے معلوم ہوا؟ اس میں صاف فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے اور پانی نہ پائے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرے، پاک مٹی کا وہ قصد کرے۔ تو سمجھ میں آیا کہ جب وہ قضائے حاجت سے آئے گا تو حدث ہوگا، اب اس کے بعد اس پر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اشارۃ النص سے یہ معلوم ہوا کہ حدث یہ شرط ہے وجوب وضو کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وضو کے لیے حدث شرط ہے، اور اگر حدث نہ ہو تو آدمی وضو کرے تو نہیں ہو سکتا کہ تحصیل حاصل ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وضو علی الوضو یہ ہوتا ہی رہتا ہے، لوگ کرتے ہیں وضو علی الوضو، تو یہ تحصیل حاصل اگر ہے یہ تو ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ وضو طہارت کے لیے ہے، اور آدمی وضو پر وضو کرتا ہے، تو یہ اس لیے جائز ہے کہ یہاں بھی طہارت ہے، کیونکہ وضو جس طرح سے ظاہری طور پر جسم کو پاک کرتا ہے، اسی طرح سے باطنی طور پر وہ آپ کو گناہوں سے بھی پاک کرتا ہے۔ تو مثلا آپ نے ظہر کے لیے وضو کیا، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنی اور آپ کا وضو حدث لائق نہیں، وضو باقی رہا آپ کا، پھر آپ وضو کرتے ہیں، تو یہ وضو آپ کو پاک کرنے والا ہے ان گناہوں سے جو ظہر سے لے کر کے عصر تک آپ سے رونما ہوئے۔
مثلاً آپ نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کی شکایت کر دی، یا جھوٹ بول دیا، یا کوئی خلاف شرع امر آپ سے واقع ہوا جو گناہ ہے، تو اس وضو سے وہ گناہ آپ کا دھلے گا یا کچھ ہلکا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پاک کرنے والا ہے، یہ تحصیل حاصل نہیں ہے۔ جو پہلے حاصل ہو چکی تھی طہارت، اس کے بعد جو گندگی آپ کے اندر آئی، یہ وضو اسے پاک کر رہا۔ یا اس کا جواب یہ ہے کہ جو وضو علی الوضو ہے، یہ اگر تقرب کی نیت سے ہے تو یہ ثواب کا باعث ہوگا، اور بغیر تقرب کے ہے تو کم از کم گرمی کے موسم میں وضو پر وضو کرتا ہے تو ٹھنڈک اسے حاصل ہوگی۔ تو بہرحال جو چیز پہلے سے حاصل ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے اس سے، بلکہ دوسری چیز ہی حاصل ہو رہی ہے۔ کوئی نیت نہیں ہے تو ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے جو پہلے حاصل نہیں تھی، اور نیت اگر ہے تو ثواب حاصل ہو رہا ہے وہ جو پہلے حاصل نہیں تھا۔ فرماتے ہیں بِهَذِهِ الْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّ الْحَدَثَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، اور اس اشارے سے یعنی اس نص کے اشارے سے یہ معلوم ہو گیا کہ حدث شرط ہے وجوب وضو کے لیے۔ فَإِنَّ تَحْصِيلَ الطَّهَارَةِ بِدُونِ وُجُودِ الْحَدَثِ محال، کیونکہ تحصیل طہارت بغیر وجود حدث کے محال ہے۔ قال ابو حنیفہ المظاہر اذا جامع امرأته فی خلال الاطعام لا یستعنف الاطعام۔ اب یہ کچھ مسائل اور بیان فرماتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور کسی خبر کی بنیاد پر اسے مقید نہیں کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب مرد اپنی بیوی سے جمع کر لے کھانا کھلانے کے درمیان، تو پھر اس درمیان میں جمع کرنے کی وجہ سے اس کو نئے سرے سے کفارے میں کھانا نہیں کھلانا پڑے گا۔ مسئلہ کیا ہے یہ آپ پہلے اس کو سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے مظاہر، المظاہر اذا جامع، مظاہر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ظاہرہ یظاہر، قاتل یقاتل جیسے آتا ہے، اسے مقاتل اس میں فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، ایسے مظاہر بھی ہے۔ لغت میں زہار کہتے ہیں مرد کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح سے ہے، اور شریعت میں زہار کہتے ہیں کہ مرد کا اپنی منکوحہ کو کسی ایسی خاتون سے تشبیہ دینا جو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس مرد پر حرام ہے، جس خاتون کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے زہار۔ زہار کی بنیاد پر عورت سے قربت کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ آدمی کفارہ ادا نہ کر دے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ زہار، اور جو ایسا کرے گا وہ ہوگا مظاہر۔ تو یہاں جو حکم بیان ہو رہا ہے، جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے مظاہر کا۔ اب زہار کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، یعنی اپنی بیوی سے پھر جیسے پہلے صحبت کرتے تھے اسی طرح سے صحبت کرنا چاہیں، تو اب کیا کرنا پڑے گا انہیں؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ایک غلام آزاد کرنا ہے اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے۔ یہ کفارے کی ایک صورت ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تمہیں اس کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ،
فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو جو غلام نہ پائے، یعنی غلام سرے سے ملے ہی نہ، جیسے اس وقت غلام نہیں ملتے ہیں، یا غلام تو ملتے ہیں لیکن خریدنے کی طاقت اور وسعت ہی نہیں ہے، دونوں صورتیں نہ پانے کی ہیں۔ فمن لم یجد، تو جو غلام نہ پائے یا غلام آزاد کرنے کی وسعت نہ ہو اسے، فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا، تو وہ شخص لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے پہلے، لگاتار 2 مہینہ۔ اگر درمیان میں اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، کتنے روزے رکھ چکے تھے وہ کفارے کے اب بیکار گئے، یعنی اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اب پھر نئے سرے سے 2 مہینے روزہ رکھنے پڑیں گے اسے۔ آگے فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جو شخص 60 روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ فاطعام 60 مسکینا، یہاں کوئی قید نہیں ہے، یہ مطلق ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اب وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ تو یہاں کفارے میں 3 چیزیں بیان کی گئیں، ایک غلام آزاد کرنا، اس کے لیے بھی قید ہے کہ بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے ہو، اور دوسری صورت بیان کی گئی 60 روزے رکھنا لگاتار، یہ بھی بیوی کو مس کرنے سے پہلے، جمع کرنے سے پہلے، اور تیسری صورت بیان کی گئی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، لیکن اس کے لیے من قبل یتماسا کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو جب کتاب میں من قبل یتماسا کی قید نہیں ہے تو اگر کسی مظاہر نے فقراء مساکین کو کھانا کھلانا شروع کیا اور درمیان ہی میں اپنی بیوی سے مجامعات کر لی تو نئے سرے سے کھانا نہیں کھلانا پڑے گا، کیونکہ یہ کفارے کی یہ آخری صورت ہے، من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید نہیں ہے۔ قال ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا جامع امرأته فی خلال الاطعام، المظاہر اذا جامع امرأته فی خلال الاطعام، مظاہر جب اپنی بیوی سے کھانا کھلانے کے درمیان جمع کر لے، لا یستأنف الاطعام، تو وہ نئے سرے سے 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گا۔ لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، کیونکہ کتاب حق اطعام میں مطلق ہے، یعنی عدم مسیس سے مقید نہیں ہے۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہاں کوئی قید نہیں ہے من قبل ان یتماسا۔ فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس بالقیاس علی الصوم، تو اطعام پر یعنی کھانا کھلانے پر عدم مسیس کی شرط کا اضافہ نہیں ہوگا صوم پر قیاس کرتے ہوئے۔ یہ صوم پر قیاس کرنا کیا ہے؟ یعنی کفارے کی ایک صورت جو روزہ رکھنا ہے تو اس میں کیا ہے کہ فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو روزہ رکھنے والی صورت میں یہ قید ہے کہ یہ بیوی سے جمع کرنے سے پہلے پہلے ہو، لیکن کھانا کھلانے میں یہ قید نہیں ہے، لہذا کھانا کھلانے کو بھی اس قید سے مقید نہیں کیا جائے گا، اس پر قیاس کرتے ہیں۔ بل المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اسے مقید کیا ہے یہ اس ضابطے کے خلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر کھانا کھلانے کے درمیان مظاہر نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کو پھر سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْإِيمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ۔
کہتے ہیں اسی طرح سے جیسے اطعام ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ مطلق ہے، اور باقی اس کے کفارے کی زہار کے کفارے کی 2 صورتیں جو مقید ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے کہا کہ کفارہ زہار میں جو رقبہ ہے یعنی غلام آزاد کرنا ہے یہ مطلق ہے، اور کفارہ یمین میں جو غلام آزاد کرنا ہے یہ مطلق ہے، یعنی وہاں ایمان کی قید نہیں ہے، لہٰذا اس پر ایمان کی شرط کا اضافہ نہیں ہوگا کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے۔ آپ نے زہار والے کفارے میں یہ پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ایک غلام آزاد کرنا ہے بیوی سے جمع کرنے سے پہلے، یہاں غلام کسی قید سے مقید نہیں ہے۔ ایسے ہی کفارہ یمین کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو یمین منعقدہ ہے، جن قسموں کو تم نے پختہ کر لیا ہے، اس کا کفارہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ یہاں بھی کفارے کی 3 صورتیں بیان کی گئیں، پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا۔ یہاں بھی مطلقاً ہے تحریر رقبۃ، غلام آزاد کرنا، رقبہ ایمان کی قید سے مقید نہیں ہے۔ پھر اس میں آگے اللہ نے فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم۔ تو کہنا یہ ہے کہ کفارہ یمین میں رقبہ کے آزاد کرنے کا حکم ہے، لیکن وہاں رقبہ مطلق ہے، ایمان کی قید سے مقید نہیں ہے۔ اسی طرح سے کفارہ زہار میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ ایمان کی قید سے مقید نہیں ہے۔ ہاں کفارہ قتل میں جو غلام آزاد کرنا ہے وہ ایمان کی قید سے مقید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومنہ رقبہ یعنی مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ تو کفارے کی 3 صورتیں ہوئیں۔ قتل کے کفارے میں جو رقبہ آزاد کرنا ہے اس کے لیے ایمان کی شرط ہے، اور زہار اور یمین میں جو رقبہ آزاد کرنے کا حکم ہے اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے، لہٰذا کفارے کی جو صورت مطلق ہے مطلق رکھی جائے گی، اور جو مقید ہے اسے مقید رکھا جائے گا، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انہوں نے کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں بھی غلام کو ایمان کی قید سے مقید کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اور اسی طرح سے ہم نے کہا الرقبۃ فی کفارۃ الزہار والیمین مطلقۃ، رقبہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں یہ مطلق ہے، فلا یزاد علیہ شرط الایمان، تو اس پر ایمان کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، بالقیاس علی کفارۃ القتل، کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے، جیسا کہ امام شافعی نے کیا ہے، کیونکہ وہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ نسخ ہوگا اور مطلق اپنے اطلاق پر باقی نہیں رہ جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں رقبہ کو ایمان کی قید سے مقید کر دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ روا نہیں ہے، یہ نسخ ہے۔ حالانکہ آپ نے بھی مسح راس میں ایسے ہی کیا ہے کہ مسح راس میں کتاب مطلق بعض کے مسح کو ثابت کرتی ہے، اور آپ نے مقدار ناسیہ سے مقید کر دیا ہے خبر کی بنیاد پر۔ خبر کیا ہے؟ وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا پھینکنے کی جگہ تشریف لائے، آپ نے وہاں پیشاب کیا اور اس کے بعد وضو فرمایا، تو ناسیہ کی مقدار آپ نے مسح کیا اور اپنے
خفین پر مسح فرمایا، تو ناسیہ کی مقدار آپ نے مسح کیا، اس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناسیہ کی مقدار سے کم مسح کرتا ہے تو مسح نہیں ہوگا، جبکہ کتاب میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ مطلق ہے مسح راس میں، تو کتاب مطلق بعض کے مسح کو ثابت کرتی ہے اور آپ اسے خبر کے ذریعہ ناسیہ کی مقدار سے مقید کر دیتے ہیں، تو یہ کام تو آپ نے بھی کیا کہ کتاب کے مطلق کو مقید کر دیا خبر کے ذریعہ۔ اسی طرح سے کتاب حرمت غلیظہ کے ختم ہونے میں انتہا میں یہ مطلق ہے نکاح کے ذریعہ، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو حرمت غلیظہ ثابت ہو جاتی ہے، اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہتی ہے۔ یہ حرمت غلیظہ ختم کب ہوگی، حلال کب ہوگی اس مرد کے لیے، جب وہ اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو جائے۔ قرآن پاک میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لینے سے حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی، اب پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، حالانکہ آپ نے اسے دخول سے مقید کر دیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف نکاح کر لینے سے وہ زوج اول کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ زوج اول کے لیے اس وقت حلال ہو سکے گی جب یہ جس مرد سے نکاح کیا ہے وہ مرد اس کے ساتھ جماع بھی کرے، وطی کرے۔ تو آپ نے اسے حدیث امرأۃ رفاعہ سے دخول کی قید سے مقید کر دیا ہے۔ یہ حدیث امرأۃ رفاعہ کیا ہے وہ آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ امرأۃ رفاعہ یعنی حضرت رفاعہ کی بیوی نے یہ عرض کیا کہ میں رفاعہ قرظی کے نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں، تو میں نے ان کے بعد عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا، لیکن میں نے انہیں نامرد پایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اتریدین ان تعودی الی رفاعہ، کیا تو رفاعہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، یعنی دوبارہ رفاعہ سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نہیں، تو ان سے ابھی نکاح نہیں کر سکتی حتی تذوق من عصیلتہ ویذوق ہوا من عصیلتک، یہاں تک کہ تو ان کا شہد چکھ لے اور وہ تمہارا شہد چکھ لیں، یعنی تم دونوں میں صحبت ہو جائے، مجامعات ہو جائے، ایک دوسرے سے لذت آشنا ہو جائیں، اس کے بعد ہی پہلے والے شوہر سے نکاح کے رواں ہونے کی صورت بن سکتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، یعنی اس سے آپ نے یہ کہا کہ دخول جب تک نہیں ہوگا جب تک وہ زوج اول کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ تو حدیث امرأۃ رفاعہ کی بنیاد پر آپ نے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کر دیا، یہ کام تو آپ بھی کرتے ہیں۔ یہ اعتراض ہے احناف پر۔ دیکھیے ان قیلا، اگر اعتراض کیا جائے ان الکتابہ فی مسح الراس یوجب مسح مطلق البعض، کہ کتاب مسح راس میں مطلق بعض کے مسح کو ثابت کرتی ہے، وقد قیدتموہ بمقدار الناسیۃ بالخبر، اور آپ نے مطلق کتاب کو خبر کے ذریعہ مقدار ناسیہ سے مقید کر دیا ہے۔ ایک اعتراض ہوا۔ دوسرا اعتراض والکتاب مطلق فی انتہاء حرمت الغلیظہ بالنکاح، اور کتاب حرمت غلیظہ کے انتہا میں، حرمت غلیظہ کے ختم ہونے میں نکاح کے ذریعہ یہ مطلق ہے، نکاح کے ذریعہ حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے مسئلے میں مطلق ہے۔ وقد قیدتموہ بالدخول بحدیث امرأۃ رفاعہ، اور آپ نے امرأۃ رفاعہ کی حدیث کی بنیاد پر اسے دخول کی قید سے مقید کر دیا۔ تو گویا مطلق کو مقید کرنے کا کام تو آپ بھی کرتے ہیں، 2 جگہ یہ خود ہی سامنے ہے۔ اس کا جواب قلنا، ہم کہتے ہیں، یعنی ان دونوں اعتراضوں کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ان الکتابہ لیسا بمطلق فی باب المسح، یعنی مسح راس کا جو مسئلہ ہے وہاں وامسحوا برؤوسکم میں جو حکم مسح ہے یہ مطلق نہیں ہے،
اس لیے کہ جب حکم مطلق ہو تو کسی بھی فرد کو آدمی بجا لائے تو مامور بہی کا ادا کرنے والا ہوتا ہے، مامور بہی کا بجا لانے والا ہوتا ہے۔ اور مسح راس کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی نصف پر مسح کر لے یا کوئی ثلث پر مسح کر لے، کوئی 2 ثلث پر مسح کر لے، تو اگر سب کو یہ کہنا چاہیے کہ اس نے مامور بہی کو ادا کر لیا، تو اس کا مطلب مامور بہی یہ فرض ہے، ثلثین پر مسح کیا، اگر مامور بہی کا بجا لانے والا ہوا تو مطلب کیا ہوا کہ ثلثین پر مسح کرنا فرض ہے۔ نصف پر مسح کرنے کی وجہ سے اگر کوئی مامور بہی کا بجا لانے والا ہوا تو اس کا مطلب نصف پر مسح کرنا فرض ہے۔ تو اس طرح سے یہ نصف یا ثلثین یا ثلث یا ربع جو بھی ہو، کسی بھی طرح سے کوئی مسح کر لیتا تو اسے یہ کہا جاتا کہ یہ مامور بہی کا بجا لانے والا ہے، حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ نصف بھی فرض ہو، ثلث بھی فرض ہو، ثلثین بھی فرض ہو، کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ مسح راس کا جو حکم ہے یہ مطلق نہیں ہے، کیونکہ مطلق اگر ہوتا تو کسی بھی فرد کو کوئی بجا لاتا تو مامور بہی کا بجا لانے والا ہوتا۔ تو اب یہ مطلق ہے تو ہے کیا؟ کہتے ہیں یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، تو یہ مجمل ہے۔ مسح کرنے کا حکم تو معلوم ہو گیا، لیکن کہاں سے کہاں تک مسح کرنا ہے، کتنی مقدار مسح کرنی ہے، یہ ہے مجمل۔ اور مجمل کے لیے بیان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب تک بیان نہ آ جائے تو مجمل پر عمل کرنے کی صورت نہیں بنتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک حضرت مغیرہ ابن شعبہ والی یہی اس اجمال کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم سے کم جو مسح فرمایا ہے وہ ناسیہ کی مقدار ہے، اس سے کبھی آپ نے کم مسح نہیں فرمایا۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ اس کے لیے بیان ہے، تو ناسیہ کی مقدار یہ فرض ہے، اور اس سے زیادہ جو مسح کرنا ثابت ہے وہ سنت کے طور پر ہے، اس لیے کہ فرض سے جو زائد ہوتا ہے اسی محل میں عمل، اسی کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بار دھونا فرض ہے، اسی میں تکمیل کے لیے 2 بار اور 3 بار دھلیں تو یہ سنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب مسح راس کے سلسلے میں مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اور مجمل کے لیے بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے خبر کے ذریعہ کتاب اللہ کی مطلق کو مقید نہیں کیا ہے بلکہ اس کے مجمل کو ہم نے واضح کر دیا ہے اس بیان کے ذریعے۔ قلنا ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، کتاب مسح راس کے باب میں مطلق نہیں ہے۔ فإن حکم المطلق ان یکون الآتی بأی فرد کان آتیا بالمامور بہ، کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ مطلق کے کسی بھی فرد کو بجا لانے والا مامور بہ کا بجا لانے والا ہوتا ہے۔ اور مسح راس میں حال کیا ہے؟ والآتی بأی باز کان ہاہنا لیس بآت بالمامور بہ، اور باب مسح میں کسی بھی باز کا بجا لانے والا مامور بہ کا بجا لانے والا نہیں ہے۔ فإنه لو مسح على النصف أو على الثلثين لا يكون الكل فرضا، کیونکہ اگر نصف پر مسح کر لیا یا 2 ثلث پر مسح کر لیا تو یہ سب کے سب فرض نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ کہا کہ دونوں مامور بہ کو بجا لانے والے ہیں اس کا مطلب دونوں فرض ہے۔ وبه فارق المطلق المجمل، اور اس سے مطلق مجمل سے جدا ہو گیا اور دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ مطلق میں کسی بھی فرد پر آدمی عمل کر لے تو مطلق پر عمل ہو جاتا ہے، اور مجمل کا حال یہ ہے کہ بغیر بیان کے اس پر عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرے اعتراض کا جواب، وَأَمَّا قید الدخول فقد قال البعض، اور دخول کی قید جو حدیث امرات رفاعہ کی بنیاد پر دخول کی قید لگائی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہاں مطلق کو مقید کر دیا، بلکہ اس کا بعض اصحاب نے یہ جواب دیا کہ یہ دخول کی قید بھی کتاب ہی سے ثابت ہے، حدیث امرات رفاعہ سے مقید نہیں کیا۔ یہ کتاب سے کیسے ثابت ہے؟ وہ اس طور پر کہ حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ میں جو نکاح ہے یہ
محمول ہے وطی پر، یہ محمول ہے وطی پر، اس لیے کہ عقد نکاح یہ مستفاد ہے لفظ زوج سے، حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، جو زوج کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عقد نکاح ہوگا، اور تنکحہ یہ نکاح وطی کے معنی میں ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا یہاں تک کہ وہ خاتون کسی دوسرے شوہر سے وطی کرے، معلوم ہوا کہ وطی کی جو قید ہے یہ مستفاد ہے کس سے؟ کتاب اللہ ہی سے۔ اور اس سے وہ سوال کہ آپ نے خبر سے قید لگا دی، یہ سوال ختم ہو گیا کہ ہم نے خبر سے قید نہیں لگائی ہے، بلکہ جو کتاب کا حکم ہے اسی کو ہم نے ظاہر کیا ہے، واضح کیا ہے۔ اور لفظ نکاح وطی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ یہ ایک جواب ہوا۔ واما قید الدخول، اور رہا مسئلہ دخول کی قید کا، فقد قال البعض، تو ہمارے بعض اصحاب نے فرمایا ان النکاح فی النص حمل علی الوطی، کہ نکاح اس نص میں حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ میں وطی پر محمول ہے، عقد پر محمول نہیں ہے۔ اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، اس لیے کہ عقد یہ مستفاد ہے لفظ زوج ہی سے، کیونکہ جو زانی ہوتا ہے اس پر زوج کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، جس سے نکاح ہوگا اسی پر زوج کا اطلاق ہوتا ہے، تو نکاح کا مفہوم سمجھ میں آ گیا زوج سے۔ وبہذا یزول السوال، سوال اور اس سے جو سوال پیدا ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، زائل ہو گیا۔ وقال البعض، اور ہمارے بعض اصحاب نے جواب دیا قید الدخول ثبت بالخبر، جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ امرات رفاعہ کی حدیث سے آپ نے مقید کر دیا، کہتے ہیں یہ دخول جو قید کی ہے واقعی خبر ہی کے ذریعہ ہے، لیکن یہ خبر واحد نہیں ہے، بلکہ یہ خبر مشہور ہے، اور کتاب اللہ کو خبر واحد سے مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر خبر مشہور یا خبر متواتر ہو تو اس سے مقید کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ وقال البعض، اور بعض اصحاب نے فرمایا قید الدخول ثبت بالخبر، دخول کی قید یعنی زوج ثانی کے جمع کرنے کی جو قید ہے یہ خبر سے ثابت ہے، لیکن یہ خبر واحد نہیں ہے۔ وجعلوا من المشاہیر، اور انہوں نے اس خبر کو اخبار مشہورہ میں سے قرار دیا ہے، اسے خبر مشہور کہا ہے۔ فلا یلزمہم تقیید الکتاب بخبر الواحد، تو ان پر خبر واحد کے ذریعہ کتاب کو مقید کرنا لازم نہیں آتا ہے، یہ الزام ان پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ خبر مشہور سے کتاب پر زیادتی جائز ہے۔ یہ آپ کی دوسری فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق مکمل ہوا۔